أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آج کے تراویح کی نماز میں سورہ نساء کی آخری آیتیں پڑھی گئیں اور سورہ مائدہ کی آیتیں پڑھی گئیں. سورہ مائدہ ایک ایسی سورہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے. یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ذکر ہے اس کے اندر کہ ان کی شرارتیں کیسی ہیں، وہ کیا کیا کرتے تھے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے، چور کو سزا دینے کا، ہاتھ کاٹنے کا بھی ذکر ہے. بہت ساری باتیں سورہ مائدہ کے اندر. صرف سورہ مائدہ اگر رمضان میں تفسیر کی جائے تو ایک مہینے میں یہ سورہ مکمل ہوگی. بہت باتیں ہیں اس کے اندر. بہرحال ان کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چند باتیں فرماتے اللہ تعالیٰ، مسلمانوں اوفوا بالعقود، جو شرطیں اور پابندیاں ہیں ان کو پوری کرو. اس آیت اس سورہ کے اندر تم کو بہت ساری پابندیاں بتائی جائیں گی، ان پر عمل کرو. ویسے بھی اس کے علاوہ بھی جتنی باتیں اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا ذکر بھی قرآن میں بہت کیا. کبھی تو کہا کلو واشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو بہت زیادہ نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. دوسروں کو بھول جاؤ گے، خود کھاؤ گے. کوئی بھی کھانا ہو تو خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اگر وہ ضرورت مند ہے. کہیں تو اللہ نے کہا کہ صبح صادق ہونے تک روزے میں سحری کھاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. ایسی بہت ساری آیتیں جس میں کھانے پینے کا ذکر ہے. کتنی اہمیت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے، چار پاؤں سے چلنے والے، اسے بولتے ہیں چوپائے، چار پاؤں سے چلنے والے. چوپائے تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے. انعام بولے تو اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. بکری میں دو قسم کی ہوتی نا، ایک تو چھوٹے بالوں والے، ایک زیادہ بال والے. یہ چار جانور کو بولتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہیمہ جو زمین پر چلتے ہیں، ہرن ہے، خرگوش ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اللہ یہ کہ اس کے اندر کچھ جو زہر ہو، خرابی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار پاؤں سے چلنے والے جو جانور ہیں ان کی اگر کچلی ہو، کچلی یہ تیز دانت چار رہتے نا، یہ کیا کرتے جانوروں کو چیر کے پاڑ کے کھاتے. جیسے شیر ہے، باغ ہے، کتا ہے، بلی ہے، لومڑی ہے، یہ حرام. اور اسی طرح پرندوں میں جو پنجہ مار کے شکار کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے. باقی بہت ساری چیزیں اللہ نے جائز قرار دی ہیں. اب مرغی بھی اسی میں آتی ہے کہ مرغی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی کھائے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے چند جانور تمہارے لیے
ایسا ہوتے ہوئے بھی حرام ہے، ان کا ذکر ابھی آئے گا۔ غیر محل الصید، تم عمرے کو جاؤ نا، حج کو جاؤ، احرام پہن لینا، شکار نہیں کرنا۔ مچھلی کا شکار کر سکتے لیکن جانور کا شکار، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، مدد بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ احرام پہن کے جا رہے ہیں، اس کے بعد وہاں کوئی جا رہا ہے شتر مرغ وغیرہ، دیکھو دیکھو، نہیں جی، نوٹ ہی نہیں کر سکتے، اتنی پابندی ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، احرام پہن لیا نا، اب تم کو جائز نہیں شکار کرنا، اشارہ کرنا، بتانا۔ تمہارے واسطے شکار کر کے لائے ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے، لا کر دیے شکار کا گوشت، پھر تمہارے واسطے شکار کیا، نہیں بھائی نہیں کھا سکتے، ہمارے واسطے شکار کرے۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں ہم لوگ اپنے واسطے شکار کریں، حاجی لوگ آتے نا اس واسطے ان کو ہم دے رہے ہیں، ہاں وہ کھا سکتے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ احرام پہننا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اتنی عزت دی ہے، ہر طرف ایک ڈسٹنس رکھا، وہاں آنے کے بعد احرام پہن کے آنا۔ احرام کیا ہے؟ 2 چادر، نیچے ایک چادر، اوپر ایک چادر، سلا ہوا قمیص نہیں ہونا، بنیان نہیں ہونا، چڈی نہیں ہونا، پاجامہ نہیں ہونا، باقی پرواہ نہیں۔ کوئی سلا ہے جیسے لنگی ہے، بیچ میں سلے ہیں، پرواہ نہیں۔ سفید کپڑا ہونا بہتر ہے، ورنہ کون سے رنگ کا بھی احرام پہن سکتے ہیں۔ وہاں آئے، کعبے کو جا رہے ہیں، مکے کو جا رہے ہیں، عمرہ کرنے، طواف کرنے، حج کو جا رہے ہیں، اتنی جگہ سے احرام پہن لینا، اس سے پہلے نہیں پہنے ہیں تو بہت سارے لوگ یہیں سے پہن کے جاتے نہیں، یہ تو وہاں کرتے، جہاں بارڈر آتا بولتے تھے فلیٹ میں کہ ہم کراس کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں، تب لبیک اللہم لبیک پڑھتے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اتنی ضد دی، یہ فضیلت دی ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، پوری دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے گا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کھاؤ مت کھاؤ، اللہ کا حکم جی، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، تو لہٰذا تم کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے کھانا چاہیے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کے چھوڑنا چاہیے۔ بھئی اللہ حرام بولا ہے، بھائی نہیں کھائیں گے، ایسا ہے۔ اچھا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو، مسلمانوں، اللہ کے شاعر کو حلال نہ سمجھو، اللہ کے شاعر کو۔ شاعر کیا ہے؟ شاعرہ کا مطلب علامت، سمبل بولتے نا ویسا۔ اب بہت ساری چیزیں سمبل ہم دیکھتے ہیں، پولیس والوں کا ڈریس ہے، وہ حکومت کی طرف سے بھی سمبل، پولیس والے ایسا پہنتے رہیں گے، 2 اسٹار والے، 1 اسٹار والے، 3 اسٹار والے، اس طرح فوجیوں کا لباس رہے گا۔ حکومت بولتی ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کو مارنا نہیں، ان سے لڑنا نہیں، ان سے جھگڑنا نہیں، ایسا سمبل رہتا نا۔ تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے شاعر کو تم حلال نہ سمجھو، جو بھی اس پر عمل کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ حرام کے جو مہینے ہیں، عزت والے مہینے، اس میں بھی گناہ سے بچو، نیکیاں کرو زیادہ سے زیادہ۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ ہیں، ان مہینوں کا احترام کرو۔ وللہدیہ، مکے کو لے جاتے تھے جانور، مدینے سے کہیں بھی آئے تو لے جاتے تھے جانور، اس کو بھی حرام کیا ہے، یعنی اللہ نے ان کو بھی عزت دی ہے، مارنا نہیں، حملہ نہیں کرنا۔ کوئی جانور مر گیا، 40 بکرے لے کر جا رہے ہیں مکے میں ذبح کر کے وہاں کے لوگوں کو کھلائیں گے، مر گیا تو نہیں کھانا، چھوڑ کے چلے جاؤ،
کوئی بھی درندہ وغیرہ کا کھا لے گا تم اس کی قدر کرو. وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ. اسی طرح جو اونٹ لے جاتے تھے کیا کرتے تھے، اس کا جو کوہان ہوتا ہے اس کو ذرا زخم کر دیتے، خون نکلتا، اس کے گلے میں چپل جوتے کا ہار پہنا دیتے، کرتے تھے. اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا اس کو بولتے ہیں مالا پہنائے ہوئے جانور. کون بھی دیکھے گا ارے مکے کو لے جاتے ہیں جانور، نزدیک نہیں جانا، کیا تو کھلاؤ اسے، کیا تو عزت کرو. ولا آمین البیت الحرام. جو لوگ مکے کو جاتے ہیں ان کو بھی تم عزت دو، اگرچہ کہ کافر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. تب تک کافروں کی حکومت، ہر طرف سے کافر آتے تھے، مسلمانوں کو آنے کی اجازت نہیں مکے کو. اب کیا کرتے مسلمان، سوچے ہوں گے اچھا کافر جاتے کیا ان کو ماریں گے. کہا اللہ نے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، اچھے مقصد سے جاتے ہیں جانے دو. اگرچہ کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے لیکن مکے کو جاتے نا. ان سے بھی کہا کہ تم نہیں ان کو ورنہ چاہتے تو مسلمان پوری ہر طرف سے ناکہ بندی کرتے، نہیں جانا مکے کو، ہمارا اجازت نہیں، تم نے بھی اجازت، تم کو بھی اجازت نہیں. کہا نہیں کرنا ویسا. کتنی باتیں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. یہ جو سفر کر کے جاتے ہیں اللہ کی مہربانی کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں مکے کو. فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. یہ جو تم سے کہا گیا شکار نہیں کرنا، احرام کرتے تب تک، احرام ہو گیا نکال دیے اب شکار کرو، لیکن مکے کے جانوروں کو شکار نہیں کرنا. مکے میں کوئی جانور نظر آئے نہیں شکار کرنا، باہر مکے کے باہر شکار کرو. جب تم حلال ہو جاؤ احرام اتار کے تو اب تم شکار کر سکتے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. پھر وہی بات کہی گئی، دیکھو کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے مکے کو آنے سے روکا، تم زیادتی نہیں کرنا دوسرے لوگوں پر جو آتے ہیں مکے کو جانا چاہتے ہیں مدینے کے اطراف سے، تم ان پر زیادتی مت کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نیکی کے کام میں سب کا ساتھ دو، یہ بہت زبردست بات ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. ہر وہ کام جس کے اندر اچھائی ہے ساتھ دینا، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، کچھ بھی ہو، سب ٹھیک. تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھیں، سنیما کے پوسٹر لگاتے دیواروں میں، بہت عام ہے یہ. اس کے اندر کوئی بہت خراب غلیظ فوٹو لگاتے، سب طے کرے کرسچن یا ہندو یہ آئندہ سے پوسٹر نہیں لگانا، ساتھ دو، اچھا کام. یہ غلط چیز کو روکنے کے لیے ان کا بھی ساتھ دو. وہاں ہندو مسلمان کچھ نہیں دیکھیں گے، جو بھی اچھے کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دو، غلط کام کرتے ہیں ان کا ساتھ مت دو. کوئی یہاں شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہے، جگہ بھی نہیں دے سکتے آپ، اس کو اجازت بھی نہیں دے سکتے. غلط کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. کوئی چور بلاتا ہے 3-4 آدمی ملیں گے چوری کریں گے آخر میں بانٹ لیں گے، نہیں جی. کوئی بھی غلط کام ہو اس میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ جو کہا نا اللہ نے، سارے جانور تمہارے لیے جائز ہیں سوائے چند جانوروں کے جن کا ذکر آئے گا. وہ ذکر کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟
حرمت علیکم المیتۃ، جو جانور مر جائے وہ حرام نہیں کھا سکتے مسلمان، جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، بعد میں آتا۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹڈی وہ حلال ہے، مچھلی مر گئی تو بھی حلال ہے، مر گئی مچھلی وہ کھا سکتے کیا؟ مری ہوئی مچھلی ملتی ہم کو، زندہ مچھلی کہاں ملتی؟ مچھلی کھا سکتے، اور وہ ٹڈی کھاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ٹڈی انڈیا میں بھی کہ 2-3 مرتبہ آئی نا، پورے کھیت کو 5 منٹ میں کھا کر چلے جاتے، پورا اندھیرا ہو جاتا، کروڑوں کی تعداد میں آتے، اترے پورے کھیت کھا کر چلے جاتے، بڑے بڑے ہوتے۔ اب بھی ہم نے دیکھا بیچتے وہاں باقاعدہ، اس کو نکالتے، وہ پر نکالتے، ٹانگ نکالتے اور اپنا سا کھا لیتے۔ وہ مر گئے تو بھی کھا سکتے اور مچھلی بھی کھا سکتے، لیکن دوسرے جانور مرے نہیں کھانا۔ دیکھو یہ حلال، ذبح کیے حلال، مر گیا حرام، گوشت ایک ہی لیکن میتہ۔ اب یہ میتہ کے اندر اور کیا کہتا ہے؟ ابھی تو کرناٹکا کے اندر ایسا ہے، جھٹکا بھی نہیں، ذبح بھی نہیں کرنا، ایک انجیکشن دیتے ہیں، بے ہوش کی طرح ہو جاتا، مر جاتا اصل میں، وہی کر سکتے، دوسری دکانوں میں سب کیا بھی اجازت نہیں۔ یہ مرا ہوا جانور ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں، خریدنا بھی جائز نہیں، بیچنا بھی جائز نہیں۔ کتنی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے، بہت پریشانیاں ہیں۔ مرا ہوا جانور ہو، اگرچہ کہ وہ انجیکشن لگائے یا کرنٹ لگائے اس کے دماغ پر، دماغ کا کنیکشن پورا ختم ہو جاتا، پورا خون اندر ہے، نکلتا نہیں خون، دماغ کا کنیکشن لیا تو ذبح کرتے وقت نکلتا، جھٹکا مارے قتل کر دیے، گردن الگ ہوگی، اس کا کنیکشن ختم دماغ کا، پورا خون اندر رہتا جھٹکے میں۔ کتنی بڑی مصلحت اللہ تعالیٰ کی، کا حرمت علیکم المیتۃ، ایسا گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں بیچ سکتے۔ اسی لیے کبھی کرناٹکا کو جائیں، ہرگز نہیں کھانا گوشت، ہرگز نہیں کھانا، سبزی کھاؤ، گوشت نہیں کھانا۔ ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے نان مسلم ہوٹلوں میں یا ایک ایسی جگہوں میں جہاں کے جو اس طرح جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے۔ دلی میں بہت ہوتا ہے جھٹکا، ایک دن کو 12,000 بکرے، اب تو 12,000 سے زیادہ کٹتے، 12,000 بکرے کٹتے، 8,000 جھٹکا، 4,000 ذبح۔ اس لیے بچنا چاہیے، سفر میں سب کو گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ یہ والدم، خون بھی تمہارے لیے حرام ہے، خون بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ کلیجی بھی خون ہی نہ، بلی بھی خون ہی نہ، وہ نہیں، جو ذبح کر کے خون بہتا وہ خون نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے۔ اب وہ میں نے کہا نا کنیکشن کٹ گیا تو پورے جسم میں خون ہی رہتا، دھو دھو کر کھائیں گے، نہیں کھانا، وہ خون چپک جاتا گوشت کے ساتھ، نکلتا نہیں وہ، ایسا ہے۔ لیکن تازہ گوشت اگر لا کے گھولے، خون ہے وہ کھا سکتے۔ یہ 2 ولحم الخنزیر، خنزیر سور کا گوشت بھی تمہارے لیے کھانا حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے۔ یہاں سور کا گوشت بولا اللہ، لیکن ہر وہ چیز جس کے اندر سور کی چربی ہو یا سور کا کوئی گوشت اس میں ہو تو نہیں کھانا، حرام۔ جتنے صابن ہیں سب کے اندر سور کی چربی رہتی، قریب 2-4 ہوں گے، جیسے پیئرس وغیرہ ہے اس کے اندر نہیں ہے، سب کے اندر ہے، اینیمل فیٹ سب کے اندر ہے۔ وہ کیا کر سکتے، کوشش کریں کہ جو اینیمل فیٹ نہیں ہے وہ صابن استعمال کرو، وہ بہتر ہے۔ کچھ صابن ویسے ہوتے ہیں اس کے اندر لکھا رہتا ہے
वो 120-130 रुपये का एक साबुन मिलता है। पेस्ट भी वैसे ही, उसके अंदर भी सूअर की चर्बी भी मिलाई जाती है। उसी तरह जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक उसके अंदर भी सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। जहाँ तक हो सके इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए। सूअर के अंदर इतनी चर्बी होती, परेशान दुनिया, कहाँ फेंकेंगे उसे, क्या करेंगे, नहीं कर सकते। इसीलिए ये बिस्किट वगैरह जो होते हैं ना, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर सूअर की चर्बी लगाते हैं। वो लगाने से क्या होता, बराबर करे ताज़ा वैसे ही रहता, फ्रेश रहता। वो नहीं लगाए, हवा लगती ठंडा हो जाता, वो ख़त्म हो जाता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें सूअर की चर्बी इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करो कैसे आप जहाँ तक हो सके इन सब चीज़ों से बचने की। अच्छा, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, जानवर काटते हो तो हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर काटते। कोई आदमी कादर वली के नाम से, कोई आदमी किसी और के नाम से, फलां पीर के नाम से हराम जी काटते होते, ज़िना करते होते, गैरुल्लाह का नाम लिया, नहीं खाना। लोग यहाँ तक भी लिखे हैं, सऊदी उलमा जो खबर परस्त रहते हैं ना, बरेलवी लोग, उनका ज़बिया खाना नहीं। अब कहाँ है वैसा, कितने लोग हैं, जाकर देखो वहाँ कोई तावीज़ बंधा हुआ है, कुछ भी है, वही ज़िबा करते, उनका लेकर खाना पड़ता। बहुत कम जगह ऐसा होगा जहाँ ऐसे लोग नहीं रहते, अच्छे लोग काटते, अल्लाह बचाए। इसलिए जो काटने वाले हैं तो उनको तो रहता ना, एक बकरा काटे तो 20 रुपये 25 रुपये, किसी अच्छे आदमी को मुकर्रर करना हुआ कि भाई तुम काटो। अच्छा, वैसा नहीं है, 4-5 आदमी मिल के एक बकरा लेके काट के तकसीम कर लिए। पूरे यूरोप के अंदर वैसा होता कि वहाँ तो हलाल कोई तो मिलता नहीं, सब इसी तरह का मिलता। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 आदमी 4 आदमी मिल के बकरा लेके जहाँ काटने की इजाज़त है वहाँ काट के गोश्त तकसीम कर लेते। खाने में कितनी मुश्किल है, देखो बहुत मुश्किल है। वल मुनखनिक़तु, रस्सी बांध के रखे, बकरा कहीं जाके लटका, गला फंस गया उसका, दर्द से मर गया, नहीं खा सकते उसे। वल मौक़ूदतु वल मुतरद्दियतु, उसी तरह जो ऊपर से गिर के मर जाए उसको भी नहीं। वन नतीहतु, जिसको कोई और बकरा सींग मार दिया, वो मर गया, वो भी नहीं। वमा अकल सबहो, जानवर किसी को फाड़ के खा लिया बकरी को, नहीं। वल मुनखनिक़तु, जो रस्सी बन के गले से मर गया वो। और मौक़ूदतु, मारे लकड़ी से, मौक़ूदा कदम मारे मर गया, बकरा ऐसा होते। अगर ये क्या भी इतनी चीज़ें ही ना, थोड़ी जान है, जल्दी से ज़िबा कर दी, हाँ जायज़ है। मर गया तो नहीं, मरने से पहले थोड़ी जान है ना, हाँ ज़िबा करके खा लो, वो जायज़ है। इल्ला मा दक्कैतुम, ये इतनी चीज़ें, वमा दुबिहा अलल नुसुक, उसी तरह मंदिर है, दरगाह है, वहाँ जाकर ज़िबा करते, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर नहीं, जगह का भी ख्याल करना पड़ता। ये गोया उनके तक़र्रुब के लिए ले जाके दरगाह में काटते, अगरचे बिस्मिल्लाह बोलते, नहीं खाना, वो भी हराम है। वन तख्तसिमु बिल अज़लाम, किस्मत आजमाई करना तीर के पासों से जायज़ नहीं। मक्के के अंदर बुत था, बड़ा बुत, उसके हाथ में तरकश था, उसमें 5, 6, 7 तरह थे, उसमें लिख कर रहता, करो मत करो, जाओ मत जाओ, छोड़ दो, देता है इनको पैसा देते, भाई मैं काम करना है, देखो मेरी किस्मत में क्या है, पैसा लेकर उठाता, भाई देखो लिख कर नहीं करना, अच्छी बात है, छोड़ देते। हमारे लिए तो इस्तिखारा बताया अल्लाह के रसूल, एक काम करना चाहते हैं इस्तिखारा करो कि अल्लाह ये काम मेरे लिए बेहतर है,
آسان کر، بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو پھیر دے۔ وہ نہ کر کے بدھ کے پاس سے جا کے 5 کا تیر اٹھائے، کہا نہیں۔ ذالکم پھر یہ ساری باتیں گناہ کی ہیں، گندگی کے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، اللہ کہتا ہے آج کے بعد، اب اس کے بعد کافر یقین ہو گیا، ان کو مٹا نہیں سکتے۔ اب تک امید تھی کہ صاحب ان کو مار کر ختم کر دیں گے، فلاں کریں، اب نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کافروں سے مت ڈرو کہ وہ تم کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کتنی باتیں تھیں شریعت کی، سب بتا دیے تم کو، اب پوری باتیں تو نہیں بتائے نا۔ قاعدہ قانون جیسے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، برائی کے کاموں میں ساتھ نہ دو، ایسے کتنے قانون ہیں۔ اسی طرح شراب، اس کے اندر نقصان بہت ہے، فائدہ کم ہے، ایسے قانون بنا دیا۔ اسی لیے ہمارے علماء جتنی باتیں آتی ہیں سب کو حدیث قرآن رکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مکمل ہمارا دین، اس میں پوری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ اور یہ کام کیے فقہا جو غلط کام کیے، اگر ایسا ہوا تو ایسا کرنا، اگر ایسا ہوا تو ایسا کرنا، یہ غلط بات۔ کیا بات ضرورت تھی اتنا لکھنا؟ بہت ساری باتیں جو 40-50 سال کے بعد آنے والی ہیں سوچ کے بنا کے لکھے، اس کے خلاف ہو گیا تو اس لیے غلط ہوا۔ اللہ نے کہا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، پوری باتیں تم کو بتا دی،